یعنی سسر ساس سسر کے طرف ان میں کچھ نصیحتیں ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے سوشل میڈیا کے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کو غالب کا ہے انداز بیاں یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیو سے لے کر جا رہا ہوں ایک شادی خانے میں۔ وہاں آپ دیکھیں گے کیسے اس دیار غیر میں ہماری دیسی کمیونٹی شادی کی ان پرانی روایات کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ جھلکیاں دیکھیں گے شادی میں پہلے زمانے کی طرح جو روایت تھی اس کو یہاں کیسے زندہ کیے ہوئے ہیں، جس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعت بھی ہوں گی، صحرا بھی پڑھا جائے گا، اور رخصتی اور شعر و شاعری ہوگی، تقریر ہوگی اور دعائیں ہوں گی، کھانا پینا ہوگا اور محفل کی رنگینیاں ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شکاگو کے شہر میں ایک دیسی شادی میں، لطف لیجیے شادی کا۔ آئیے میرے ساتھ، لیٹس گو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. And the disbelievers, and crusade against them instead in magnificent crusade. He is the one who merges the two oceans, this one fresh and sweet, and this one salty and bitter. And yet he made between them a barrier and a forbidden chamber of partition. He is the one who created man from water, and then he made him linear and marriageable. And your Lord is ever omnipotent. And yet still they worship things apart from Allah subhanahu wa ta'ala that can neither benefit them nor harm them. Alas, the ingrate has been part of this auspicious occasion. I would also love to mention that groom Muhammad Azizuddin Sharif comes from a respected family of Hyderabad. Unfortunately, both the bride and groom's fathers have passed away. May Allah grant you Jannatul Firdaus. Ameen. We are delighted with the presence of Aziz Saab's mother, sister. نام نامی شے ابرار کا کیا لیتے ہیں، نام نامی شے ابرار کا کیا لیتے ہیں، ہم گناہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں، ہم گناہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں، سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں، رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں، دامنے یار کے قدموں کی ضیاء ایسی ہے، چاند سورج بھی انہی قدموں
سے ضیا لیتے ہیں، میرے سرکار کے قدموں کی ضیا ایسی ہے، چاند سورج بھی انہی قدموں سے ضیا لیتے ہیں، سرفرازی انہیں ملتی ہے خدا سے افسر، ان کے نالین کو جو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، سرفرازی انہیں۔ ناظرین، شرکائے محفل کے بے حد اصرار پر دولہا بھی اپنی آواز میں ایک ناز سنانے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے دولہا کی آواز میں نعت شریف۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ شرکائے محفل ایک زمانہ تھا جب شرفا کے خاندانوں میں شادی کے موقع پر ایسی ادبی محفل سجا کرتی تھی، اور اس میں شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، دولہا کے لیے صحرا پڑھا جاتا تھا اور دلہن کے رخصتی پڑھی جاتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس غیار دیر میں اس روایت کو ان دونوں خاندانوں نے زندہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اشعار سنانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں کچھ اشعار سناؤں گا نمرہ کے، جو دلہن نمرہ ہے ان کی فیملی کی طرف سے کچھ اشعار جو نظر کیے جا رہے ہیں آنے والے والدین یعنی ساس سسر کے طرف، ان میں کچھ نصیحتیں ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ آنگن میں جب کسی کے بھی جاتی ہیں بیٹیاں، آنگن میں جب کسی کے بھی جاتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں، گھر میں خوشی کے پھول کھلاتی ہیں بیٹیاں، مثل بہشت گھر کو
बनाती हैं बेटियां, कौमों कदमों में इनके बरकतें होती हैं बेशुमार, सोया हुआ नसीब जगाती हैं बेटियां, करती हैं सर झुका के ये तामील हुक्म की, दिल वालदैन का न दुखाती हैं बेटियां, दिल से बड़ों का हर घड़ी करती हैं एहतराम, रिश्ता अकीदतों से निभाती हैं बेटियां। ये कुछ नसीहतें थी जो नज़र की गई हैं वालिदैन की तरफ से आने वाले वालिदैन को। अब मैं ब्रदर अजीज दूल्हा से की तरफ कुछ इशार उनकी नजर कर रहा हूँ। लाला फरमाइए कि ये चेहरा है कितना सुहाना तुम्हारा, ये चेहरा है कितना सुहाना तुम्हारा, मोहब्बत से छेड़ा है तराना तुम्हारा। ये चेहरा है कितना सुहाना तुम्हारा, मोहब्बत ने छेड़ा तराना तुम्हारा। ये निकाह जो शादी का ऐलान है, ये निकाह जो शादी का ऐलान है, ये माँ बाप के दिल का अरमान है। ये दूल्हा दुल्हन की दुआ है मेरी, मुबारक हो तुमको नई जिंदगी। ये दूल्हा इस घड़ी की नजरों से अपनी देखें, ये जो है वक्त आज आया। खुशकिस्मती है तेरी माँ बाप की दुआ से, खुशकिस्मती है तेरी माँ बाप की दुआ से, खुशियों का अपने सर पे तूने सहरा सजाया। भाई बहन बिरादर मसरूर हो रहे हैं, भाई बहन बिरादर मसरूर हो रहे हैं, खुशियों का ऐसा मौका अल्लाह ने दिखाया। उम्रे दराज अल्लाह ज़ौजैन को अता कर, इस पर रहे खुदाया तेरी रहमतों का साया। है दुआ अहले महफिल रहो शाद तुम हमेशा, इस दावते खुशी पे हम सबको ना भुलाया। और आखिर में मैं जनाब सईद इफ्तिखार अली साहब अशर साहब का लिखा हुआ कुछ कलाम सुनकर अपनी जगह लेता हूँ कि वो जनाब सईद इफ्तिखार अली साहब के लिखे हुए कुछ अशआर हैं कि बारातियों आओ आज दरजोक आओ, बारातियों आओ जोक दरजोक आओ, अजीज और निमरा की दुआ से सजा सहरा। निमरा के नैनों ने निहारा चमकता सहरा, निमरा के नैनों ने निहारा चमकता सहरा, ये सब घर वालों के लाडो प्यार का है सहरा। और आखिर में कहते हैं कि माँ की आरज़ू आज बरलाया सहरा, माँ की आरज़ू आज बरलाया सहरा। जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो अजीज का मुस्कुराता चेहरा। क्या बात है। So these unions are a sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the claim of ishq of Rasulullah is exactly what that is that you will live your lives according to the teachings of Allah and His beloved Prophet, the Messenger of Allah Azza wa Jal. And what that entails is abiding by everything. So when that is there in your hearts, the love of Rasulullah, then there is no issue with quarrels. Yes, there will be difference of opinions. Yes, there will be some differences. Yes, there might be some quarreling and discussions that might not go the right way. But one thing is consistent. For a believer in Allah Azza wa Jal and अब नजर आ रही है माशाल्लाह हमारे नौशा की जो है हाँ अब शादी जो है बारात नजर आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पे बड़े गुनाहार हैं माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जैसा आपने काफ़ी खूबियों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिल से नवाजा है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रसूल पाक ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है यानी इंसान समझता है कि अगर हम नमाज़ें अदा कर लें तो हम बहुत बेहतरीन हैं हम रोज़े रख लें
ہم اگر سنت کو چہرے پہ سجا لیں، ہم سر پہ ٹوپی پہن لیں، ہم اچھے اچھے کپڑے پہن لیں تو شاید ہم بہت اچھے ہیں، لیکن میرے آقا مولا سرور کون و مقام حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ. اللہ اکبر. رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اچھا ہے تو بات کو سمجھ جاؤ کہ اچھائی کا جو ترازو ہے وہ رسول پاک نے یہ بتایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اسپاؤسز کے ساتھ اچھا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی. اور پھر آقا مولا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کو یہاں پہ موقوف نہیں فرما دیا بلکہ بات کو اور آگے بڑھایا. ارشاد فرمایا کہ the best among you is the one who is good to their spouses. پھر سرکار فرماتے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں اپنے spouses کے ساتھ بہت اچھا ہوں. یہ سب چلتے ہوئے کیا ایک منٹ في خير. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا آدم وسيدتنا حواء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا موسى وسيدتنا صفورة على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا إبراهيم وسيدتنا هاجر على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا سليمان وسيدتنا بلقيس على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخة على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة وسيدتنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا فتاح افتح لنا ابواب رحمتك واصبر علينا ستر عنايتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الفاتحه. سوشل میڈیا کے ناظرین اور سامعین، مرفا شادیوں میں پرانی دکنی نوابی ثقافت کا حصہ ہے اور اسے خوشی، گیت اور اجتماعی جشن کے طور پر نبھایا جاتا ہے. آج تک حیدرآبادی روایت میں مرفا شادی کی ثقافتی شناخت سمجھا جاتا ہے. دکن، خاص طور پر حیدرآباد میں موسیقی اور رقص کی روایت بہت پرانی ہے اور یہ مغل اور نظامی دور میں زیادہ نمایاں ہوئی. عام رقص کی تاریخ بر صغیر میں کم از کم قدیم مذہبی ثقافتی روایت تک جاتی ہے اور مرفا اسی بڑے ثقافتی تناظر میں
ایک مقامی شادیاتی تقریباتی رنگ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مرثے کی جڑیں زیادہ تر نظامی دور اور حیدرآبادی شہری تہذیب میں دیکھی جاتی ہے، جہاں شادیوں کو شان و شوکت سے منانے کی روایت مضبوط تھی۔ چونکہ یہ کلاسیکی رقص کی باقاعدہ شکل نہیں ہے بلکہ مقامی جشن کا انداز ہے، اس لیے اس کی تاریخ لکھی ہوئی کم اور زبانی روایت زیادہ ہے۔ مرفا دکنی شادیوں میں اس لیے مشہور ہے، یہ خوشی، شان اور اجتماعی جوش کی علامت بن گیا ہے۔ شادیوں میں مرفا کی تھاپ پر خاندان کے لوگ آسانی سے شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ روایتی اور جدید دونوں طرح کے خاندانوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف تفریح نہیں بلکہ ثقافتی شناخت بن گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا ہمارے یوٹیوب چینل غالب کردہ درمیان کی چھوٹی سی پیشکش اس تیارے غیر میں شکاگو شہر میں ایک دیسی شادی کی جھلکیاں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس پر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔